الزانی لا ينکح الا زانیتا او مشرکتا، زانی صرف زانیہ یا مشرکہ ہی سے نکاح کر سکتا ہے، اس کے علاوہ زانی کا نکاح کسی اور سے نہیں ہوگا۔ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، اور زانیہ عورت وہ صرف زانی مرد سے یا مشرک مرد سے وہ نکاح کر سکتی ہے۔ وحرم ذلك على المؤمنین، یہ زانی مرد اور زانی عورتیں مومنوں پر حرام کر دی گئیں، یعنی جو گندی عورت ہے اسے کوئی نکاح میں نہ لائے۔ مگر اب یہ سوال ہے کہ کوئی عورت بری سوسائٹی کا شکار تھی یا کوئی مرد، اب وہ توبہ کر لے اور توبہ کرنے کے بعد نیک صالح بن جائے تو کیا اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے؟ تو اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ مراد ایسے زانی مرد اور ایسی زانی عورتیں ہیں جو ابھی بھی ان برائیوں میں یا اس برے خیالات میں مبتلا ہیں۔ جو توبہ کر لے نیک صالح بن جائے تو اس سے مومن مرد اور مومن عورت کا نکاح ہو سکتا ہے۔ جہاں تک مشرک کا تعلق ہے، مشرک اور کافر سے مومن کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ جہاں تک تعلق ہے یہودی عورت یا عیسائی عورت کا، تو ابتدائی اسلام میں اس چیز کی اجازت تھی کہ مرد یہودی عورت سے نکاح کرے یا عیسائی عورت سے نکاح کرے، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کرام کی موجودگی میں اس پر پابندی لگا دی، کیونکہ یہودی عورت یا عیسائی عورت سے نکاح کرنے کا مقصد یہ تھا کہ عورتیں کمزور ہوتی ہیں، وہ اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو کر جلد اسلام لے آتی ہیں۔ مگر یہاں پر الٹا ہونے لگا، مرد کافر بننے لگے، یہودی عیسائی بننے لگے، یا مرد اگر یہودی عیسائی نہ رہا، وہ تو مومن ہی رہا، تو اس کی اولاد یہودی عیسائی بننے لگی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرما دیا اور آپ نے فرمایا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہارے بچے یہودی ماؤں یا عیسائی ماؤں کی گود میں پلیں کہ ان کی برائیوں کا اثر ان پر ہوگا؟ آج بھی جو لوگ امریکہ یا یورپ میں جا کر نکاح کرتے ہیں، ٹھیک ہے بسا اوقات بعض عورتیں اسلام لے آتی ہیں، مگر یہ دیکھنا چاہیے کہ اسلام لانے کے باوجود ان کی سوچ وہی بے حیائی کی طرف ہوتی ہے۔ بہت کم ایسی عورتیں ہوتی ہیں کہ جو اسلام لا کر پھر اسلام میں مکمل اپنے آپ کو ڈھال لیتی ہیں۔ تو اگر کوئی شخص کسی عیسائی یا یہودی عورت کو مسلمان کر کے اس سے نکاح کرتا ہے تو گو کہ نکاح تو ہو جائے گا، مگر چونکہ ان کی سوچ اتنی پاکیزہ نہیں ہوتی، اس ماحول میں پرورش پانے کی وجہ سے اسلام کی تعلیمات ان میں راسخ نہیں ہوتی، تو اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کی اولاد پھر مذہب سے اور دین سے بہت زیادہ دور ہوتی ہیں۔ لیکن ساری ایسی عورتیں نہیں، بعض عورتیں ایسی ہیں کہ جو اسلام لے آتی ہیں اور پھر وہ اسلام پر ایسی کاربند ہوتی ہیں کہ یہ نو مسلم بعض ایسے ہوتے ہیں کہ عام جو پیدائشی مسلمان ہیں ان سے بھی پکے اور زیادہ اچھے مسلمان ہوتے ہیں۔ لیکن اکثر کی بات کی جا رہی ہے، جب انسان نکاح کرتا ہے تو نکاح میں سب سے اولین جو فکر ہونی چاہیے یہ ہونی چاہیے کہ جس عورت سے نکاح کیا جا رہا ہے وہ نیک صالح اور پاکیزہ ہے یا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ عورت پاکیزہ نہیں تو اس کی برائیوں کا اثر اولاد پہ پڑے گا، اور انسان یہ چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد میری اولاد ایسے کام نہ کرے جس سے مجھے قبر میں عذاب دیا جائے۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کیا جائے۔ آپ نے فرمایا بعض لوگ نکاح کرتے ہیں دولت کی وجہ سے، بعض خاندان کی وجہ سے، بعض خوبصورتی کی وجہ سے اور بعض دینداری کی وجہ سے۔ کامیاب ہے وہ نکاح جو صرف اور صرف دینداری کی وجہ سے کیا جائے۔